اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ خود خالق کائنات ان نعمتوں کو دینے کے بعد اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، میں نے آپ کے اوپر اتنے انعامات اور اتنے نعمات بھیجے ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے خداوند عالم بہت ساری آیات میں باقاعدہ حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، آپ کی رب کی طرف سے آپ کے اوپر جو نعمتیں نازل ہو گئی ہیں ان کو یاد کرتے رہیں۔ انہی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت، اہم ترین نعمت دین کی نعمت ہے۔ عزیزان، خداوند عالم نے دین کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، اس سے عظیم اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس دین کی نعمت کو وہ لوگ درک کر سکتے ہیں جن کے پاس دین جیسی نعمت نہیں ہے، وہ دین سے محروم ہے۔ اب چائنا میں دیکھیں، اتنی بڑی آبادی ہے اور دنیاوی طور پہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ نجاست اور پاکیت کو نہیں جانتے، وہ اپنے جسم کو پاک نہیں کر سکتے، وہ کس چیز کو کھانا ہے کس چیز کو نہیں کھانا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرے ممالک میں دیکھیں جو ظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ اس وقت ترقی کر چکے ہیں، لیکن وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے احترام کو نہیں جانتے، بہن بھائیوں کی عزت کو نہیں جانتے، ایک دوسروں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے نہیں جانتے۔ باپ سے زیادہ وہ اپنے گھر میں کتے کو اہمیت دیتے ہیں، ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ہوم میں رکھا ہے اور خود اپنے لیے کتوں کو لا کے گھر میں بسایا۔ یہ کس وجہ سے؟ دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور میری گزارش یہ ہے عزیزان، کیونکہ دنیا نے بہت ترقی کی ہے، دنیا کی ترقی کو دیکھ کے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہو کے بہت سارے کام ہم انجانے میں انجام دیتے ہیں۔ ان کاموں کو انجام دینے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کا حکم کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک عظیم نعمت موجود ہے، اسی نعمت سے استفادہ کریں۔ دین کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں، صرف روزہ رکھیں ماہ رمضان میں، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں اور زندگی میں 1 دفعہ حج پہ جائیں۔ صرف یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے کچھ احکامات ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، بلکہ دین انسان کی پوری زندگی میں، دنیا میں آنے سے قبر تک جانے تک ہر قسم کے احکام کو خداوند عالم نے دین کی شکل میں بیان کیا۔ انہی احکامات میں سے ایک بہترین حکم جو انسان کو حقیقت میں انسان بنا دیتی ہے، وہ آپس میں رابطے کا ہے۔ دین اجتماعیت کا نام ہے۔ دین میں خداوند عالم نے آپس میں رابطے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی، والدین سے رابطہ رکھنے کا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپس میں ارتباط میں رہنے کا، خود صلہ رحمی کی اتنی تاکید ہے، اور آپس میں معاشرے میں ایک دوسروں کے ساتھ ہمسائے کے حقوق، نماز میں مسجد میں پہنچنا، نماز جمعے کے اجتماع میں پہنچنا، یہ سارے اجتماعیت کو بیان کیا، لیکن اجتماعیت کو بھی حد و حدود میں رکھا ہے۔ خداوند عالم اجتماعیت کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ آگے اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم پھر محرم اور نامحرم کے آپس میں ملنے کو کبھی پسند نہیں کیا ہے، اور کسی صورت میں بھی خداوند عالم راضی نہیں ہے کہ محرم اور نامحرم آپس میں مخلوط سسٹم چلائے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں ان کے درمیان فاصلے رکھنے کی تاکید کی ہے۔ کچھ آیات میں خداوند عالم نے آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں کچھ خواتین آپ کے لیے محرم ہیں اور کچھ خواتین کے لیے کچھ مرد محرم ہیں، ان کو خداوند عالم نے بیان کیا، اور ان سے ہٹ کے جو ہیں وہ نامحرم ہیں۔
سورہ مبارک نساء کی 24 نمبر آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع، آپ کے لیے محرم ہے، آپ کے ان کے ساتھ آنا جانا، ان کے ساتھ تعلق میں رہنا اچھی بات ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی جو رضائی مائیں ہیں، آپ کی جو ساس ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے محرم ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ان سے ہٹ کے جو ہے وہ سارے نامحرم ہیں، نامحرم کے ساتھ پھر تعلق رکھنے میں خداوند عالم نے منع کیا۔ یہی خداوند عالم اسی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب مومنین سے کہہ دیں کہ وہ نامحرم کو دیکھیں تو اپنے نظروں کو جھکائیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، اور میرے حبیب مومنات سے بھی کہہ دیں کہ اپنے نظروں کو جھکا لے جب کسی نامحرم کو دیکھیں، ولا یبدین زینتہن الا اور اپنے زینت کو، خواتین سے خاص طور پہ خداوند تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتے کہ اپنے زینتوں کو نامحرم کے لیے نہیں دکھائیں۔ اب اتنی تاکید ہے محرم نامحرم کی، اور کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، ایک ہے محرم ایک نامحرم۔ اس طرح نہیں کہ نامحرم میں پھر ایک دور کا نامحرم اور ایک نزدیک کا، نہیں، کچھ رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کی محرم نہیں ہے، جیسے کزنس ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، خود مامی ہے، خود چچی ہے، یہ آپ کے لیے رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے محرم نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، حرام ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے وقت حد سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا حرام ہے، ہنسی مذاق کے غیر ضروری باتیں کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے رشتہ داری ہے لیکن نامحرم ہے، نامحرم ہے یعنی اس طرح خداوند عالم نے ان کو جدا کیا آپ سے، جس طرح بازار میں کوئی ایک شخص ہے وہ اور آپ کے گھر میں دونوں آپ کے لیے نامحرم ہے۔ جیسے مثلا بیوی کے لیے شوہر کے بھائی جو ہیں، دیور ہیں، وہ سارے نامحرم ہیں، یا اسی طرح شوہر کے لیے کیا ہے، سالی جتنے سالیاں ہیں وہ سارے نامحرم ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ مخلوط نظام میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سختی سے منع ہوا ہے اسلام، اور یہ خود انسان کے فائدے میں، خود معاشرے کے فائدے میں، اسی لیے خداوند عالم نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا، ان کو فاصلوں میں رہنے کا حکم دیا، اسی وجہ سے کہ یہ انسان کے فائدے میں۔ اور اتنی مذمت دین اسلام میں محرم اور نامحرم کے تعلق کے ہوئی کسی چیز کی نہیں ہوئی، بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، اتنی تاکید ہے کہ محرم سے دور رہے، نامحرم سے دور رہے، نامحرم کے رابطے سے دور رہیں، کہ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ مبارک نور کی 31 نمبر آیت میں ان فاصلوں کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ نامحرم خواتین سے فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے پیغمبر خدا کی امت میں جو پیغمبر خدا کی کلمہ پڑھنے والی خواتین، آپ سے خالق مخاطب ہو گئے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، اس نے دین کی شکل میں نعمت دیا ہے، اسی دین کا یہ حکم ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ اب جب راستے چلتے ہیں خواتین تو خداوند عالم حکم دے کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ اس طرح مت ماریں کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ آپ کی زینت دوسروں کو نظر آ جائے، یعنی آپ زمین پہ جب مارتے ہیں پاؤں کو تو آپ کے پاؤں کے ٹامپوں کی آواز ایسی نہ ہو کہ دوسروں کے ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات پیدا ہو۔ یعنی خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں، ایک خاتون کی آواز، زبان کی آواز تو چھوڑیں، پاؤں کے چلنے کی ٹامپوں کی آواز کو بھی خداوند عالم نامحرم تک جانے سے کیا ہے، منع کر رہا ہے۔ یعنی ایک خاتون، ایک مومنہ خاتون کے پاؤں کے ٹامپوں کی آواز بھی نامحرم کے کان تک نہ جائے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں ایک دم ترقی ہو گئی، ایک دم انٹرنیٹ آیا، ایک دم موبائل آ گئی، تو ہم نے گھنٹوں نامحرم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور یہ معاشرے کے لیے ایک عادی چیز بن گئی، اور گھر میں باقاعدہ ماں باپ کو پتہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ کے سسٹم میں چھوڑیں، یہ چھوڑیں، اب تو آپس میں جو ہے نا کالج میں جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے نمبر میں بات کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں۔ یہ خداوند عالم نے کتنی تاکید کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹیوں سے پیغمبر پاک کو حکم دے رہے ہیں سورہ مبارک کے احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں
لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اے میرے حبیب خاص طور پہ نبی پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور مومنات کے بیویوں سے، خواتین سے کہہ دیں کیا؟ یخفین من زینتہن، اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے آپ کو ڈھانپ لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ آپ کی پہچان کے لیے بہت اہم ہے. یہ پردے جو آپ کرتے ہیں نا، یہ پردہ کرنا آپ کی پہچان کے لیے، یعنی پردے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ باعزت خواتین ہیں، آپ عفیف ہیں، پاک دامن ہیں، اور پاک دامن فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اس کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس پردے کی حیثیت. لیکن جو معاشرہ ایک دم ترقی کر چکا تو ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے. حکم خدا کو ہم نے فراموش کیا، پامال کیا. اب حکم شرع یہ عزیزاں، خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ پورے جسم کو ڈھانپنا ہے. ان کے لیے نامحرم کے سامنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے. صرف اور صرف چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کلائی سے آگے کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن نامحرم مردوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ دیکھنے کا. وہ نہیں دیکھ سکتے. صرف ایک شرط میں دیکھ سکتے ہیں، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہو تو چہرے کی طرف یا ہاتھوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت کے تحت. اس کے علاوہ کسی خاتون کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سخت گناہ. تمام مجتہدین کا فتویٰ. اور خواتین صرف اور صرف چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کلائی سے آگے نامحرم کو دکھا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہاتھوں میں اور چہرے میں زینت نہ کی ہو، یعنی میک اپ نہیں کیا ہو، یا ہاتھوں پہ جو ہے نا انگوٹھی نہیں پہنی ہو، یا ہاتھوں پہ جو ہے نا اور کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے دوسروں کی نظر کو جلب کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں کی. پھر دکھا سکتے. اگر ایسے کوئی جو نے زینت کی ہے یا میک اپ کی ہے تو پھر نامحرم کو چہرہ بھی دکھانا حرام ہے. اور آج کل باوجود ہمارے خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ پردے تو کیے ہیں، انہوں نے بہترین پردے کے ساتھ میک اپ کر کے وہ آتے ہیں بازار میں، یا باقاعدہ ویڈیوز بناتے ہیں. وہ لوگوں سے لائک لینے کی کوشش میں بیٹھے، اور ان سے جب کوئی بندہ جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بڑے فخر سے ناز سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پردے کے ساتھ باقاعدہ اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کے نام کو ہم کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں ان خواتین کو، ان بہنوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں. مسجد نبوی ہے میری بہنیں، معاشرے نے نا ہمیں غفلت کا شکار بنا دیا. ہم غفلت کے پردے ہمارے کیا ہیں، عقلوں کے اوپر آ چکے. اب مسجد نبوی کا مقام دیکھیں. عام جگہ میں نماز پڑھنے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اتنا فرق ہے کہ اگر آپ نے عام جگہ میں 2 لاکھ رکعت نمازیں پڑھ لی ہیں تو مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھنے کے برابر. یعنی 1 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھ لیا تو باہر 2 لاکھ نمازیں پڑھنے کے برابر اتنا ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی ہے اور پھر امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، پیغمبر پاک، خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے. اور نماز جب باجماعت کے ساتھ ہونا، 1 رکعت نماز کے ثواب 150 رکعت کے برابر. اگر 10 بندوں سے زیادہ ہو جماعت میں تو پھر پوری دنیا کے لوگ لکھنے پہ آئے، جن و انس لکھنے پہ آئے تو بھی 1 رکعت نماز کے ثواب نہیں لکھ سکتے. اتنا اجر و ثواب ہے. اور وہ بھی نماز پڑھانے والے پیغمبر پاک ہیں. اور مسجد بھی مسجد نبوی ہے. اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. اور باہر جا کے مسجد میں داخل ہونا نہیں ہے. خود یہ شرف امیر المومنین کو حاصل تھا کہ مسجد نبوی کے لیے دروازہ کھلا تھا. یعنی علی مرتضیٰ